میرے بندہ دل سے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. جب میرے بندے اپنی نیتوں کو بگاڑ لیتے ہیں تو پھر اس کی نحوست کیا ظاہر ہوتی ہے کہ نہ میاں بیوی کے تعلقات درست رہتے ہیں، نہ باپ بیٹوں کے تعلقات درست رہتے ہیں، نہ ساسو داماد کے تعلقات درست رہتے ہیں، نہ پڑوسیوں کے تعلقات درست رہتے ہیں. اے موسیٰ مجھ سے تعلق بگڑ گیا ہے تو سب سے تعلق بگڑ جائے گا. اے موسیٰ جس کا تعلق مجھ سے جڑ جائے گا سب سے اس کا تعلق درست ہو جائے گا. تربیت کے مجالس میں دلوں کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، دلوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، دلوں کو بنانے کی صحیح کی جاتی ہے. اللہ ہماری صحیح کو قبول فرمائے. مسئلہ کیا ہے؟ اسی لیے تربیتی مجالس میں تقریریں نہیں ہوتی. ایک تقریر کی جاتی ہے صرف بات سمجھانے کے لیے، 10 منٹ آدھا گھنٹہ، نہ صرف اعمال سکھلائے جاتے. یہاں بہت سے علماء بیٹھے پوچھ لیجیے ان سے کہ اگر کسی زمین پر کوئی زمین ناپاک ہو جائے، اس پر کوئی پخانہ ہو، غلازت گر جائے، پیشاب گر جائے، اس کے پاک ہونے کی کیا شکل؟ اس کے پاک ہونے کے 2 شکل پکا دیں. نمبر 1، اتنی زیادہ بارش ہو کہ غلازت بہہ جائے، زمین خشک ہو جائے، زمین پاک ہو جائے. یا اتنی زیادہ سخت دھوپ پڑے کہ غلازت سوکھ جائے، بدبو ختم ہو جائے، زمین پاک ہو جائے. انسان کا دل بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. اس کا قلب کی غلاظت وہی طرح سے جاتی ہے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں. یا تو ذکر اللہ کے انوار کی بارش اتنی ہو قلب کے اوپر کہ قلب کی غلاظت بھول جائے، قلب پاک. یا اہل اللہ کی صحبت کا سورج اوپر اتنا شروع ہو، اتنی صحبت میسر ہو ایک زمانے دراز تک تو اس کی گرمی سے قلب کی گندگی ختم ہو جائے، قلب بالکل دھل جائے، پاک صاف. جہاں دونوں چیز جمع ہو جائیں تو جلدی سے پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو 2 چیزیں نصیب ہیں وہ اس سرزمین کا، اس اللہ کی زمین کا سب سے خوش قسمت انسان ہے. ذکر اللہ کی کثرت، ذکر اللہ کا عادی ہو، اللہ والوں کی صحبت ہو تو اس کا ایمان بھی بچتا ہے، اس کے اعمال بھی بنتے ہیں، اس کے اخلاق بھی بنتے ہیں، اس کے کردار بھی بنتے ہیں، اس کا جسم پورا ہوتا جاتا ہے، دل جوان ہوتا ہے. آج ساری محنتیں ہیں لیکن اپنے دل کو بنانے کی محنت. اسی لیے حسد، کینہ، بغض، عداوت، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا جیسے امراض خبیثہ، ان کو امراض روحانی کہتے ہیں. یہ دیہات ہے اس لیے میں بالکل دیہاتی زبانیں بول رہا ہوں. ان کو امراض روحانی کہتے ہیں. جب تک قلب حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک نہیں ہوگا اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی. ان مجالس کے ذریعے سے اس بات کی صحیح کی جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر بھی ہو، تسبیحات بھی ہو اور صحبتیں بھی میسر ہو تاکہ اللہ کی رحمت ہو. ہمارے نیتوں کے فساد ختم ہو، ہمارے دلوں کی گندگی دور ہو. وہ اعمال، جو اخلاق ہماری زندگی
زندگی میں زندہ ہو جس سے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو. قرآن نے آخرت کا نقشہ کھینچا اور کہا یا ایھا الناس ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ اور قیامت میں دھکا دینے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی سخت ہوگا. وہ ایسا سخت ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں، شفیق ماں، محبت کرنے والی ماں، پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کو اٹھائے گی اور چھاتی سے جھٹک کے زمین میں بندے گی. اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. لوگوں پر ایک پاگل پن سوار ہو جائے گا، جسے شراب کے نشے میں جھومتا ہے لوگ جھومنے لگیں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کی سختی ہے. اس اللہ کے عذاب کی سختی سے وہ بچے گا جس کا ایمان ثابت ہوگا، جس کا ایمان دائق ہوگا، جس کا ایمان قبول ہوگا، جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان مستحکم ہوگا، جس کو فکر آخرت ہوگی، جو اعمال صالحہ پر مداومت کرنے والا ہوگا، وہ اس دن معمول رہے گا. وہ اس دن الخائف و معمول، اللہ سے ڈرنے والا قیامت کے دن مطمئن مطمئن ہے. بھوک لگتی ہے تو کھانے کی فکر ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پینے کی فکر ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو نیند کی فکر ہوتی ہے. ارے میرے بھائی باپ، میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ اللہ جو ہمارے قلب کا حاکم بھی ہے اور عالم بھی ہے، اس دل کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو. بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. غور کر لینا بیٹا، اچھی طریقے سے سوچ لینا تم کیا پہنچا رہے ہو اس دنیا سے اس دنیا میں. اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے کس نیتوں کے ساتھ، کن اعمال کے ساتھ، کن اخلاق کے ساتھ، کن کرداروں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو. یہ یہی سوچنا ہے اور آج ہی سوچنا ہے. اگر اب نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے ہم سنت کی اتباع کا مزاج بنائیں. اپنے قلب کو اللہ سے مربوط اور مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کے نظام کو قائم کریں. حق تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں، چاہے دوسرا میرا حق ادا کرے نہ کرے. اللہ نے اپنے نبی کی سنت میں وہ برکات، وہ انوار رکھی ہیں، وہ نورانیت رکھی ہے، وہ روحانیت رکھی ہے، وہ برکتیں رکھی ہیں جو مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے، ہماری بات سنیے اسے تھوڑی سی تفصیل کر. ایک چھوٹی سی بات کی تقریر تو ختم ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے.
کہ سنت میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک شخص بہت پریشان تھا. قرض کے تلے دبا ہوا تھا. کوشش کرتا ناکام ہوتا. قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ناکامی ہے کہ اس کے مقدر کا سوال ہے. کسی سمجھدار آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ تمہارا مسئلہ ہم لوگوں سے حل نہیں ہوگا، تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس سے اپنا مسئلہ حل کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مصیبت کو بیان کیا، اپنی تکلیف کو بیان کیا. جواب کے لیے انہوں نے جواب کیا اللہ والے نے کہ تمہیں ایک کام کرو، انشاءاللہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے. کیا؟ کہ ہر انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے. سب کرتے ہیں، ہندو مسلمان سب. تم ایک کام کرو، کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو تو یہ سوچ کر دو یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. نیت ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں سنت کی اتباع کی نیت سے ہاتھ دھو رہا ہوں. اور جب کھانا کھا چکو تو جب ہاتھ دھو کلی کرو، دل میں نیت کرو کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کہ ہاتھ دھو رہا ہوں اور کلی کرو. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب سنا تو مجھے جواب پسند نہیں ہے. جو کو ہاتھ ملا کرنا ہوتا 500 مطلب یہ پڑھو، 800 مطلب یہ پڑھو، 1100 مطلب یہ پڑھو، اور یہ ملا کرنا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ والے تھے، ان کی ولایت اور ان کی مستحکم تھی، میں نے عمل کرنا شروع کیا. ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے دھیرے 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 کھولنے شروع کیے. اس سنت کی اتباع کی برکت سے 90 دن کے اندر میرے تمام قرض ادا ہو. یہ ہے سنت کی برکت جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، آخرت کی بات دیکھو. آخرت کی بابت تو ہمارے نبی نے فرما دیا، جو میری سنت پر جتنا زیادہ عمل کرے گا کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. کام کرا. اتباع سنت کا مزاج بنائے، ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں. ذکر اللہ کا مزاج بنائے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تسبیحات تو صبح شام کی ہیں، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. مشائخ کی ذکر بتاتی ہیں 200 500 700 1100 1200 ایک وقت بیٹھ کے کرو، اس لیے کہ تم ایک وقت مقررہ پر ایک تعداد مقررہ کا ذکر کرو تاکہ اس کی برکت سے دن بھر تمہاری زبانیں ذکر اللہ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں چالو آدمی اس کو کہتی ہے، عقل مند آدمی اس کو کہتی ہے جو دھوکہ دیتا ہو، جو لوگوں کو حقوق مارتا ہو، ان کی زمین دبا لیا، ان کا مکان دبا لیا، ان کا روپے دبا لیا، یہ تو بہت چالو آدمی، بہت عقل مند آدمی، بہت ہوشیار ہے.
وہ اللہ کی نگاہ میں ہوشیار نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں ہوشیار وہ ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا, بڑا نہیں کرو, نہیں, آپ کو ڈسٹریبیوٹ سے بنا دے تو وہ بھی کرو. لیکن میں شہید زکات کی زکات کو قلوب ذکر اللہ, ہر چیز کے لیے, ہر چیز کی صفائی کے لیے صابن آتا ہے, ہر چیز کی صفائی کے لیے اس کے کپڑے آتے ہیں, ہر چیز کی صفائی کے لیے سامان آتا ہے, قلوب کی صفائی کے لیے اللہ کے ذکر. خیالی برابر پکائیے, حقیقت میں دنیا میں رہیے. ایک بہترین انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو مجاہدے میں مشقت میں ڈالیں, شریعت پر عمل کرنے کی طبیعت بنائیں, شریعت پر عمل کرنے میں مزاج بنائیں, دنیا کی پرواہ نہ کریں, دنیا چولہے بہار ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, یہ مزاج بنا. یہ مزاج بنتا ہے سنت کی اتباع سے, یہ مزاج بنتا ہے اللہ کی کثرت سے, یہ مزاج بنتا ہے اچھے لوگوں کی صحبتوں میں, یہ مزاج بنتا ہے اکابر اور بزرگان کی سوالیں اور ان کے حالات پڑھنے سے. یہ مزاج بنتا ہے آخرت والے اعمال کرنے سے, آخرت کی فکر پیدا ہو ان اعمال کو کرنے سے, یہ مزاج بنتا ہے. کہ تم میرا حق ادا کرو مت کرو, لیکن میں تمہارا حق ضرور ادا کروں. یہ سبب یہاں سے لے کر کے ہمیں جاننا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے, اس امانت سے خیانت نہیں کر سکتے. اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے, اس راہ میں آنے والی مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کریں. انسانی طبیعت کے اندر سہولت پسندی رکھی گئی ہے. ایک سہولت ملتی ہے, دوسری سہولت کا طالب, ایک راحت کی چیز ملتی ہے, دوسری راحت کا طالب ہوتا ہے. لیکن انسان بنتا ہے مشقت سے, انسان بنتا ہے مجاہدے سے, انسان بنتا ہے اللہ کی طاعت کرنے سے, انسان بنتا ہے نفس کی مخالفت کرنے سے. جس شخص کے اندر دن رات گناہ کا طالب ہو, گناہ کا خواہش مند ہو, گناہ کی طرف چلنے والا ہو, گناہ کا طالب ہو, گناہ کا طالب ہو, تو وہ نفس خبیثہ, اس کو نفس امارہ کرے. جس شخص کے اندر سے کبھی نیک کام بھی کر لیتا ہو, برائی کام بھی کر لیتا ہو, نیکیوں پر خوش بھی ہو جاتا ہے, برائیوں پر افسردہ ہو جاتا ہے, اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. طاعت کو کرنے کی قدرت پیدا ہو گئی ہے, گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو گئی ہے, گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے آدمی. بد نظری سے, بد کلامی سے, غیبت سے, حسد سے, کینے سے اس پر طاقت پیدا ہو گئی ہے اتنی کہ آدمی ہر گناہ سے بہت سہولت سے بچ لیتا ہے, ہر عمل اچھے سے کر لیتا ہے, اس کو نفس مطمئنہ. یہ تینوں قرآن کے ساتھ
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيها النفس المطمئنة وما أضل نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. یہ تینوں نفس قرآن سے ثابت ہے. زندگی کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا فرما بردار بنانے کی پوری صحیح پوری تگ و دو کریں، اس راہ کی مشقتوں کو برداشت کریں. اپنے نفس کو ڈالیں، نفس پر جبر کر کے اللہ کی فرما برداری کریں، نفس پر جبر کر کے گناہوں سے بچیں. ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ طاعت کرنا آسان، گناہوں سے بچنا اس سے زیادہ آسان ہے. جب جو چاہا کر لیا، جیسے چاہا کر لیا. پیارے میرے دوستو، یہ جانور کا کام ہے، انسان کا نہیں. اللہ نے پیدا ہی کیا ہم کو اسی لیے تاکہ ہم اس کے اطاعت گزار فرما بردار بن کر رہیں. عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، تجارت میں، اخلاق میں، حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے بندے بن کر. شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. اگر دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو. یہ مزاج ہے. جب زلیخا علیہ السلام میں لے کر گئی تھی کمرے حجرے کے اندر اور کہا تھا ہے الگ میرے قریب آ. یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت بعض روایات کے حساب سے 16 سال کی تھی. قال معاذ اللہ، نہیں، اپنی محسنہ کے ساتھ جس نے آپ کو خریدا اس کی ہم تربیت نہیں، یہ زندہ کام. یہ قال معاذ اللہ کہتے عورتوں کے مکاری سے اللہ کی پناہ. ماں رومی کہتے ہیں کہ زلیخا نے کہا تمہیں گوئی خدائے من رحیمت ہمیشہ پر گنہگارا غریبت. تم بھی تو کہتے ہو خدا بڑا غفور الرحیم ہے، گنہگاروں پر کرم کرنے والا ہے. ارے ایک مرتبہ کر لو، توبہ کر لینا. یوسف علیہ السلام سمجھتے کہ دونوں کے چکر سے ہم نکل نہیں سکتے، بھاگے. جب معصیت سے بھاگے تو اللہ نے سارے دروازے خود بخود کھول دیے اور تالے خود بخود گرنے لگے، کھڑکیاں گرنے لگی، چابیاں گرنے لگی، دروازے کھلنے لگے. انسان جب معصیت سے طاعت کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ کی اعانت، اللہ کی نصرت آتی ہے. مزاج بنا اس چیز کا کہ ہمیں رب العالمین کے احکام پر عمل کرنا ہے، ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہمیں اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھنا ہے، ہمیں دھیان اللہ تعالیٰ کا لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھن کرنا. تب ہماری زندگی بنے گی. ان مجالس کے ذریعے سے توجہ دلائی جاتی ہے. خود اپنے نفس کو ہم لوگ توجہ دلاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی توجہ دلاتے ہیں. یہ عارضی اور فانی دنیا ہے، گھبراؤ مت، یہاں کی مشقتیں برداشت کر لو، آخرت کی دائمی راحت ملے. کوئی بھی بیوقوف آدمی جس کے پاس پیسہ ہو اور آسانی سے اس کو ایسی مسکرات میں ٹکٹ مل رہا ہو، ادھر ڈبے میں نہیں جایا گا.
اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، علم دیا ہے، اخلاق دیے ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، دنیا کی زندگی دی ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بنائیں. اس سے بڑا خزانہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہمیں اللہ زندگی دے اور خدا نہ خاصہ اللہ توبہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ان مجالس کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کی جاتی ہے. ہمارے دلوں کی آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین پیدا ہو، احساس پیدا ہو. مریں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کا کیا جواب دیں گے؟ غور کر لیں کیسی زندگی گزر رہی ہے. اپنا احتساب کریں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنی شہوات پر قابو پانے کی کوشش کریں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام